بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہیں. قاعدے کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے اسی نیت سے سننا ہے کہ زندگی میں دین آوے، دین کے کام آوے. کوئی رسم نہیں بنانی ہے، کوئی رواج نہیں بنانی ہے. بلکہ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرنی ہے. زندگی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ وہ آخرت کے کاموں میں استعمال ہو. کیونکہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں کے لیے نہیں پیدا کیا. یہاں کے لیے پیدا کیا ہوتا تو یہیں رہتے. یہاں کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ آدمی آخرت میں رہے گا، وہاں سے واپس نہیں آئے گا. وہ اس کا اصلی ٹھکانہ ہے. یہ ہم کو سمجھایا ہے کہ ہمارا اصلی ٹھکانہ، ہماری اصلی جگہ، جیسے مسافر سفر کہیں کہیں کا کرے واپس اپنے گھر آئے گا. پھر کہاں جانا ہے؟ کہیں نہ گھر آ گیا. تو ایسے ہی کہ وہ اصلی جگہ ہے، اصلی گھر ہے، وہ آخرت ہے. یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے. اور یوں بتایا اور فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ بتایا کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. تو بڑا انعام ہے کہ دنیا کے ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمارے کام میں لگایا ہے. خالی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کو ہمارے کام میں لگایا ہے. ہمارے لیے پیدا بھی کیا ہے اور ہمارے کام میں بھی لگایا ہے. لیکن آدمی اس سے غافل ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ ساری چیز تیرے کام میں لگی ہوئی ہے. زمین ہو، آسمان ہو، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، یہ سب اسباب تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں. تیری خدمت کے لیے ہے. یہ اللہ میاں نے کہا ہے، یہ سب تیرے لیے ہے. تو سب ہمارے لیے ہوا، اور ہم کس کے لیے؟ کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے.
کہ نہیں، ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے، یہ بڑی عزت کہ ساری کائنات تو تمہارے لیے بنی اور تم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ یہ بڑا شرف ہے یہ اور بڑی عزت ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اس لیے دعوت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے تاکہ یہ باتیں ہمارے سامنے روشن ہو جائیں کہ ہم کس لیے ہیں، کائنات کس لیے ہے۔ تو ساری کائنات کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں۔ تسخیر یعنی کام میں لگانا۔ تو آدمی ہر چیز سے اپنے کام نکالتا ہے، ہر چیز کو اپنے کام میں لگاتا ہے اور کوئی چیز انکار نہیں کرتی ہے۔ اب لوہے سے کام لینا چاہے تو لوہا تیار ہے، ہاں لوہے سے کام لے سکتے ہو، لکڑی سے کام لے سکتے ہو، سب چیزوں سے۔ کیوں کہ اس کو ہمارے کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے۔ بعض چیزوں سے کام بغیر واسطے کے ہوتا ہے، جیسے پانی پی لیا کام ہو گیا، اور بعض چیزوں سے واسطے سے ہوتا ہے، لیکن سارے کام ہوں گے، سارے نفع ہوں گے ہمارے نفع کے لیے۔ ہمارے انتقال ہو گیا، مجھے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور بہت محبت ہے، زہر دو تو زہر کھا لو۔ میں کہا زہر کو کھانے کی چیز ہے، تو مجھے کہنے لگا تم زہر کو بیکار سمجھتے ہو، زہر کو مرنے کے لیے سمجھتے ہو۔ میں کہا اور کیا، زہر مرنے کے لیے، کہ تجھے خبر نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی کا، کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ زہر مرنے کے لیے، تو اس کو معلوم ہے، نہ معلوم تو بتاؤں کہ تمہاری حکومت نے سانپوں کے فارم بنائے ہیں، یہ مرغیوں کے فارم نہیں ہوتے، مچھلیوں کے فارم ہوتے ہیں، یہ سانپوں کے فارم ہیں۔ سانپوں کے فارم کیوں بنائے؟ کہ زہر کھینچنے کے لیے، زہر کھینچنے کے لیے۔ وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ کہنے لگا 40% سانپ ایسے ہیں جن میں زہر ہے، 60% ہے جس میں نہیں، تیزاب ہے، اس کے کاٹنے سے آدمی مرے گا نہیں، زہر نہیں تیزاب ہے، باقی بھائی ہے جن میں زہر ہے، تو وہ زہر کھینچے۔ زہر کھینچ کر کیا کرتے ہیں کہ دواؤں میں وہ زہر استعمال ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو زہریلی دوائیں دینی پڑتی اس کے جراثیم مارنے کے لیے، تو زہر کہاں سے لائیں گے؟ زہر ان سانپوں میں سے ملتا ہے، تو زہر بھی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ کہو کہ زہر ہمارے لیے مرنے کے لیے نہیں، وہ تو استعمال غلط کرے تو ہر چیز نقصان دے گی، اور استعمال صحیح ہو جائے تو ہر چیز نفع دے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ زہر ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، ہاں کہ زہریلی دوائیں ہوگی تو وہ جو خطرناک بیماریاں ہیں وہ اس سے وہ ختم ہوتی ہیں وہ بیماریاں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام مخلوقات اور آسمان کی مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، ہاں کہ ہمارے لیے پیدا کر کے پھر اس کو ہمارے کام میں لگایا۔ الگ الگ طریقے سے وہ مخلوق کام کرتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، بعض چیزیں معلوم ہے، بعض چیزیں نہیں معلوم ہے، تو یہ تو اللہ کا احسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم،
کہ دنیا ساری کے ساری تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تم کو پیدا کر کے آخرت پہ لے جائیں گے، دنیا کو پیدا کر کے تمہیں دے دیں گے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور پھر خبر ہے، قیامت ہے اور آخرت ہے۔ یہ تین مرحلے ہیں۔ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک قبر ہے، ایک قبر ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد آخرت۔ یہ ترتیب ہے کہ قبر میں اس کی انفرادی زندگی کا حال اس کے سامنے آئے گا کہ اس نے اپنی انفرادی زندگی کیسے گزاری ہے، یہ اس کی قبر میں سامنے آئے گا۔ القبر صندوق العمل، یوں کہا جاتا ہے کہ القبر صندوق العمل، کہ قبر کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کے عمل کی وہ ایک صندوق ہے، ایک بکس ہے جس میں آدمی اپنا سامان رکھتا ہے، ضرورت کے وقت نکالتا ہے، حفاظت کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے ہی قبر کہ ہر آدمی کے اعمال کا صندوق ہے، اس کے جو عمل وہ کرتا ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں، وہاں پہنچتے رہتے ہیں، اور بعض عمل کی شکلیں بھی بنتی ہے، تو وہ اس کو نظر آئے گی کہ نماز نظر آئے گی قبر میں نور کی شکل میں۔ نماز کیسے آئے گی؟ نور، الصلاۃ نور، حدیث شریف میں کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اپنی زندگی کو نمازوں کے ذریعے سے نورانی بناؤ تاکہ اندھیرے میں سے نکل جاؤ۔ اندھیرا کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ آدمی کے دل پر اندھیرا دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک جہالت کا، ایک غفلت کا۔ یہ دو چیزیں اندھیرا پیدا کرتی ہیں۔ ایک غفلت، غافل ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، خبر بھی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، نہیں پورا کرتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ غافل ہے۔ اس کو معلوم بھی ہے لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اسے غافل کہتے ہیں۔ یہ اپنے نتیجے سے بے خبر ہے، بے فکر ہے، ذمہ داری سے بے فکر ہے۔ تو غفلت ایک بیماری ہے، جی ہاں، جیسے اور بیماریاں بدن کو خراب کرتی ہے، غفلت ایک بیماری ہے جو روح کو خراب کرتی ہے، روح کو خراب کرتی ہے، وہ ہے غفلت، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہونا۔ آدمی کی ذمہ داری جو دنیا کی ہے وہ اس کی ضرورتیں ہیں، اسے کوئی بے پرواہ نہیں ہوتا، اسے کوئی بے پرواہ نہیں ہوتا، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو تکلیف ہوگی، کھائے گا نہیں کھانا بھوک سے تکلیف ہوگی، پیے گا نہیں تو پیاس سے تکلیف ہوگی، دوا نہیں کرے گا تو بیماری سے تکلیف ہوگی۔ ہاں، تو ضرورتوں کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے اور ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ آدمی کا مزاج ہے۔ پھر ضرورت پوری ہو گئی تو پھر راحت لیتا ہے، یہ دونوں میں زندگی چلی جاتی ہے، یہی غفلت ہے۔ ضرورت پوری ہوئی راحت لے لی، ضرورت پوری ہوئی راحت لے لی، تو جانور بھی کرتا ہے۔ جانوروں کو نہیں دیکھا کہ وہ چلیں گے اور جب ضرور لیا تو کسی سائے میں بیٹھ جائیں گے، ہاں، اور
چارہ چرنے والے جانور ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے جگالی کریں گے، ہاں جگالی کریں گے، منہ چلاتے رہیں گے، دیکھنا گائے بھینس آرام سے اندر جو گیا ہے وہ دوبارہ آتا ہے، پھر اس کو سباتے ہیں کہ کھا پی لیا۔ یہ تو اتنا کام نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، یہی غفلت کا سامان ہے۔ تو میں نے کہا ایک کہ وہ ہے غفلت، اور غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کیا ذمہ داری ہے اس سے بے فکر ہونا، یہ بیماری ہے۔ دوسری بیماری ہے جہالت، کہ اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہونا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہونا۔ دنیا میں لوگ اپنی ذمہ داریوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، ہاں، تاکہ ذمہ داری کی پورا کرنے میں دشواری نہ آوے۔ دین کا بھی میرے بھائیوں یہی تقاضا ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس سے واقفیت حاصل کرو، اس سے بے خبر نہ رہو۔ اس سے بے خبر رہنے کا نام جہالت ہے، اور خبر ہے اور نہ کرے وہ غفلت ہے۔ یہ دو بیماریاں ہیں انسانی زندگی میں جو اس کی زندگی کو خراب کرتی ہیں، ایک غفلت، ایک جہالت۔ غفلت زیادہ شدید ہے کیونکہ خبر ہے وہ نہیں کرتے، اور جہالت سنگین ہے کہ خبر ہی نہیں لی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ان دو بیماریوں کا علاج ہے۔ تیسرا نمبر کون سا ہے؟ تیسرا نمبر علم و ذکر۔ علم و ذکر کس لیے ہے؟ ان دونوں بیماریوں کے لیے، ان دونوں بیماریوں کے لیے۔ جہالت کی بیماری کا علاج علم سے، اور غفلت کی بیماری کا علاج ذکر سے، علم و ذکر۔ تبلیغ کہ غفلت بھی دور ہو جاوے، جہالت بھی دور ہو جاوے۔ جہالت دور ہو جائے گی تو ذمہ داریوں کی خبر پڑے گی کہ کیا کیا ذمہ داری ہے، ورنہ جاہل کو خبر نہیں ہوتی۔ جاہل نابینا ہے۔ جاہل کیسا ہے؟ نابینا، اندھا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ آگ ہے کہ پانی ہے، وہ تو بیچارہ اندھا ہے۔ کالا ہے کہ گورا ہے انسان، اس کو نہیں خبر پڑتی، جو نابینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دو چیزیں دی ہیں، غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر دیا ہے، جہالت کو دور کرنے کے لیے علم دیا ہے۔ یہ دعوت ہے، ہاں، خالی پھرنا نہیں ہے، خالی نکلنا نہیں ہے۔ ہاں، خالی نکلے تو ایسا ہے جب خالی چکی چلاوے، پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بھرے گا۔ خالی ہل چلاوے کھیت میں تو فصل آئے گی؟ فصل نہیں آئے گی ہل چلانے سے، آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ہل تو چلانا ہی ہے، لیکن ہل چلانے کا طریقہ ہے، طریقے سے ہل چلائے گا تو فصل آئے گی، ضرورتیں پوری ہو جائے گی، راحتیں مل جائے گی۔ ایسی چکی چلے گی کہ خالی چکی نہیں چلے گی، کچھ ڈال کے چلے گی تو آٹا باہر آئے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ جو ہے زندگی کے ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے، کہ میری زندگی کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس سے ہر جینے والا باخبر رہے، تاکہ موت کے بعد مسئلہ آسان ہو جائے۔ اگر وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے خبر ہے تو اس کا مسئلہ موت سے پہلے تو چلے گا، کھائے گا، پیے گا، کمائے گا، شادی کرے گا، یہ تو ضروریات ہیں، یہ تو پوری ہوگی، لیکن مسئلہ مشکل ہو جائے گا موت کے وقت میں۔
کہ مقصد پر زندگی نہیں رہی، راحت پر زندگی رہی، مقصد پر زندگی نہیں رہی، ضرورت پر زندگی رہی. تو راحت ضرورت تو جانور بھی لیتے ہیں، لیتے نہیں لیتے؟ جانور چل چلا کر کے جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تب کسی سائے میں بیٹھ جائیں گے. ہاں، اور جو جگالی کرنے والے ہیں وہ جگالی کریں گے، اور جو جگالی کرنے والے ہیں وہ لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے کھا پی کر کے، تاکہ آرام ہو جائے. ہاں، تو ہماری زندگی دوستو اتنی نہیں ہے کہ ہم کھا پی کے آرام کریں، بلکہ ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں. ایمان والے کی زندگی کی دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد علم ہے، ایک بنیاد ذکر ہے. یہ تبلیغ ہے. ایک بنیاد علم، ایک بنیاد ذکر. کہ اپنی زندگی کو بنیادوں پر لاؤ. ایک بنیاد علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے علم اتارا ہے. جس طرح ہماری زندگی کے گزارے کے لیے روزی پیدا کی ہے. روزی زندگی کے گزارے کے لیے ہے، جانور کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی. یہ گزارا کہلاتے ہیں کہ اسے زندگی کا گزارا ہو جائے گا کھا پی کر. اور اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے زندگی کو بنانے کے لیے کہ زندگی بناؤ. ایک ہے گزارا کرنا، وہ تو جانور بھی کر لے گا کہ زندگی اس کی کھا پی کے گزر جائے گی، مر جائے گا. ہماری زندگی میرے بھائیوں صرف گزارے کے لیے نہیں ہے، ہم کو اپنی زندگی بنانے کا حکم ہے کہ اپنی زندگی بناؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. کیا دعا مانگتے تھے؟ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی. یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین خراب نہ ہو، میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے کہ وہ تو میرے لیے اصلی کام کی چیز ہے. دین آدمی کے لیے اصل کامیابی کی چیز ہے، کیونکہ اس کو دین کے لیے پیدا کیا ہے. اسے کہا یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصلی چیز ہے. کہ آدمی کو اسی قبر میں دین پوچھے گا فرشتہ. کیا پوچھے گا؟ کہ ماں دینوں کا. اس کو زندہ کر کے پوچھے گا ماں دینوں کا، آپ اپنا دین بتاؤ، دین کیا ہے؟ یہ پوچھے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے کیا بل ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے، دین خراب نہ ہو، دین ناقص نہ ہو، دین ادھورا نہ ہو. میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری زندگی کی اصل چیز ہے. اللہ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ دین کے لیے پیدا کیا. دین پر چلنے چلانے کے لیے، دین پر سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کی نصرت کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ بڑی عزت ہے، یہ بڑی کامیابی ہے کہ زندگی میں دین آوے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دین نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. 4 دن زندگی گزارے گی، پھر ہمیشہ کے اندھیرے میں رہے گا اپنی قبر میں، ہمیشہ کا اندھیرا. جی ہاں، قیامت تک. کیوں کہ دین نہیں ہے. روشنی جو آئے گی دلوں میں اور قبروں میں وہ دین کی وجہ سے آئے گی. ایمان کا نور ہوتا ہے، نماز کا نور ہوتا ہے، ہر عبادت کا نور ہوتا ہے. ہر عبادت کا نور ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے.
جب آدمی پابند ہوتا ہے تو وہ نور اندر اترتا ہے دلوں میں، پھر اس نور کو لے کر کے اپنی قبر میں جائے گا، باقی چیزیں یہاں رہ جائے گی۔ ہاں، حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مزدور کی مزدوری، ذمہ دار کی ذمہ داری، کہ وہ تو آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ جن چیزوں کو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ آنکھ بنتے ہی اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام موت، اس کا نام موت۔ آنکھیں جن جن چیزوں کو دیکھ رہی تھی، موت پر اس کا سلسلہ ختم، کوئی نفع اس سے اب نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ جتنی چیزیں نظر آئے گی موت پر اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو دوسری چیز اللہ نے دی ہے، وہ دین دیا ہے کہ دین کا تعلق ختم نہیں ہوگا، بلکہ دین اسی قبر میں جائے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اور کیسے قبر میں جائے گا؟ ایسے قبر میں جائے گا کہ آدمی کا دین ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس ہوگا۔ آدمی اپنے قبر میں اکیلا ہوتا ہے، اصل میں ہمارے سامنے آخرت کے حالات آتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، یہ آخرت کی بات ہے کہ آدمی جب قبر میں ہوتا ہے اس کے سامنے ایک شکل آئے گی، انسانی شکل، خوبصورت، اچھی حالت میں، جس کو دیکھ کر چونکہ وہ قبر میں اکیلا ہے، گھبرا رہا ہے، وہ اس کو شکل دیکھ کر اس کو ایک قسم کی انسیت ہوگی۔ تو پوچھے آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، آپ کا رہنا، آپ کا آنا مجھے بہت اچھا لگتا، آپ کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں آپ کا دین ہوں، میں آپ کا دین ہوں۔ جیسے ایک دور دراز کے سفر میں کوئی جان پہچان والا آدمی، رشتہ دار مل جائے آدمی تو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اس کو وہ آدمی نظر آئے گا۔ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ سے مجھے بڑا جی لگ رہا ہے، میں قبر میں گھبرا رہا تھا۔ تو وہ کہے گا میں آپ کا دین ہوں۔ ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور میں آپ کو اصلی آرام کی جو جگہ ہے وہاں پہنچاؤں گا۔ تو میت کی وحشت دور ہو جائے گی، ورنہ وہ اکیلا گھبرا رہا ہے وہاں اندھیرے میں۔ حدیث کی دعائیں ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں میری وحشت میں میرے لیے انسیت پیدا کر، کہ میں قبر میں اکیلا ہوں گا، گھبراہٹ ہوگی، تو میری گھبراہٹ دور کر کے میرے لیے انسیت پیدا کر۔ جیسے کوئی جان پہچان کا مل گیا سفر میں، جی ہاں، رشتہ دار مل گیا تو انسیت ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہاں، تو اس آدمی سے میت کو انسیت ہوگی، اچھا لگے گا۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ کہ میں آپ کا دین ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بات ساری حدیثوں میں ہے کہ میں آپ کا دین ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو اصلی آرام کی جگہ پر پہنچاؤں گا۔ یہ اصلی کامیابی ہے کہ زندگی مقصد پر آ گئی، غفلت پر نہیں رہی اور جہالت پر نہیں رہی، بلکہ زندگی دین پر آئی۔ یہی دعوت ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین لاؤ۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے جس طرح دوائیں، کہ دواؤں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب دوائیں اندر جاوے، بدن میں جاوے، بدن میں جائے تو دوا کا فائدہ۔ تو گھر میں رہے دوائیں، الماریوں میں رہے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ مال ہے، مال ہے، دوا ہے، لیکن جب بدن میں جاوے تو آنکھ کی دوا آنکھ کا فائدہ کا ذریعہ بنے گی، پیٹ کی دوا پیٹ کے فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے ہی میرے دوستو کہ دین زندگیوں میں آوے کہ یہ دین فائدہ دے گا، یہ دین فائدہ دے گا۔ تو دین زندگیوں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب سے پہلے دین دلوں میں آوے، اس کو ایمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔
ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلی منزل ہے دین کی، کہ زندگی میں ایمان آوے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ اصل ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، رشتہ داری کا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ہاں، تو پھر تعلق جو ہے بندوں کا وہ کون سا تعلق ہے؟ یہ عبادت کا تعلق ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت کا ہے، ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو، اللہ فرماتے ہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن کا کام ہے عبادت، کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم والی، تابعداری والی بنائیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ زندگی کو عبادت والی بناؤ، اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب زندگی عبادت والی ہوگی تو اللہ سے تعلق صحیح ہوگا۔ اللہ سے دو قسم کا تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق اللہ کی ناراضگی کا، کہ اللہ ناراض ہے، اور ایک تعلق اللہ کی رضا کا، کہ اللہ خوش ہے۔ تو دنیا کے اسباب سے اللہ راضی نہیں ہے، کہ بہت اسباب ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کہ نہیں۔ اللہ جو راضی ہوگا وہ دین سے ہوگا۔ اللہ نے پسند کر کے ہم کو دین دیا ہے، ہماری طرف سے بھی اللہ دینداری پسند کریں گے، بے دینی نہیں پسند کریں گے۔ پسند کر کے دین دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یوں کہا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین اسلام پسند کر کے تم کو دیا ہے، اللہ کہتے ہیں۔ جب اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے تو بے دینی وہ کیسے پسند کریں گے؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں، ہم کو دین پسند کر کے لو یہ دین۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، اصلی زندگی وہ دینی زندگی ہے، وہ اصلی وہی حیات ہے۔ جب زندگی میں دین آیا تو وہ حیات پاکیزہ حیات کہلاتی ہے، پاک زندگی۔ یہ پاک زندگی کی علامت کیا ہے؟ کہ پاک زندگی کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں دین ہو، اسی کو پاک زندگی کہتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں زندگی کے لیے، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، یوں کہ صاف ستھری زندگی دیں گے دنیا میں جینے کے لیے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اخلاص کے ساتھ اور عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ، پابند ہوں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، کہ زندگیوں میں سکون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ زندگیوں میں سکون ہوگا، چین ہوگا، محبتیں ہوگی، اسباب میں برکتیں ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی۔ یہ سب پاک زندگی کی نشانیاں ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ انعام ہے کہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ تو پاک زندگی میں کیا ہوگا؟ کہ پاک زندگی میں یہ ہوگا کہ دلوں میں چین ہوگا، دل سکون والے، چین والے۔ اور کیا ہوگا؟ کہ ان کے اسباب میں برکت ہوگی، مالوں میں، اولادوں میں، ان میں برکت ہوگی۔ ہاں، اور ان کے اعمال نیک ہوں گے، اپنی جان مال کا استعمال ان کی زندگیوں میں صحیح ہوگا، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی۔ کہ پاک زندگی میں جان مال کا استعمال صحیح ہوگا، دلوں کا یقین بھی صحیح ہوگا، آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوگی، اسباب میں برکتیں ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی۔ یہ سب پاک زندگی کی نشانیاں ہیں۔ اس کا وعدہ کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ایسے لوگوں کو جو ایمان اور اعمال کی رعایت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ اور کیا دیں گے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب زندگی پوری ہو جائے گی تو ان کو جو اجر و انعام دیا جائے گا وہ بہت اچھا ہوگا۔ اجر و انعام جتنا اچھا وہ عمل کرتے تھے اس سے بڑا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی، یعنی اجر زیادہ دیں گے۔ عمل تو تھوڑا ہوگا کیونکہ زندگی تھوڑی ہے، تو عمل تو تھوڑا ہوگا، لیکن اس کا اجر اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ اجر و بدلہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے کہ مال کے بدلے میں تول کر کے مال لے، تاجری کریں تول کے گن کے دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنے نفع کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، اللہ تاجر نہیں ہے، کہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کریم ہے، اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی چیزیں دوسروں کے نفع پر ڈالے، وہ اللہ ہے۔ جتنی چیزیں بندوں کو ان کے نفع کے لیے دیے وہ اپنے کرم سے دی ہے، مانگنے کوئی نہیں گیا۔ مانگنے گئے تھے آنکھیں کہ اللہ ہم جائیں گے دنیا میں، 2 آنکھیں چاہیے، 2 کان چاہیے، زبان چاہیے، کوئی مانگنے نہیں گیا اور کسی نے مانگی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، کیا مانگتے؟ وجود ہی اللہ نے ہمارا پیدا کیا ہے، اور ہمارا وجود پیدا کر کے ہم کو یہ چیزیں دیے۔ ہمارا وجود نہیں تھا، جی ہاں، اللہ نے ہمارا وجود بنایا، وجود بنا کر پھر یہ چیزیں عطا فرمائی، کسی نے نہیں مانگی۔ شاہ عبداللہ صاحب محدث دہلوی ہمارے بزرگوں میں سے، تو وہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ کیا دیکھتے ہیں وہ، میں نے اس انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے، اس کی زبان نہیں بنائی؟ کہ بے شک بنائی ہے۔ تو شاہ عبداللہ صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی، 2 ہونٹ، 2 زبان، 2 ہونٹ، 2 آنکھیں، 1 زبان، کتنے ہو گئی؟ 5 ہوئی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا 5 کو ذکر کیا، بہت ساری چیزیں دی ہے۔ فرمایا 5 چیزیں اس لیے ذکر کی ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچہ ان 5 کا محتاج ہوتا ہے، ان 5 کی پہلے ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم کو اپنی ضرورت کی خبر نہیں تھی، میں جانتا ہوں کیا ضرورت ہے، اس لیے 2 آنکھیں دی، 2 ہونٹ دی، 1 زبان دیا۔ 2 آنکھوں سے وہ اپنے ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے، دونوں ہونٹوں سے دودھ چوستا ہے، زبان سے میں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی سب سے پہلے ضرورت تھی، تو یہ چیزیں پہلے دے دی اور اس کا ذکر کیا۔ تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اپنے کرم سے وہ ضرورتیں ہماری پوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ ہمارا معبود بھی ہے اور ہمارا پروردگار بھی ہے، ہم کو پالنے والا ہے۔ تو پالنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ دیتے رہتے، پرورش کرتے رہتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ پرورش کی ذمہ داری تو میری ہے اور عبادت کی ذمہ داری بندوں کی ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ پالنا میرے ذمہ ہے، اور بندوں کے ذمہ کیا ہے؟ کہ بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت والی زندگی بناوے۔ کیوں؟ کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو فرمایا کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ باقی سب چیزیں ان کے کام کے لیے پیدا کر دی، سب چیزیں تمہارے کام کے لیے پیدا کی اور تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ جب عبادت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟
کہ عبادت قائم ہوگی تو خدا کی مدد ہوگی. ہاں، اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. کہ اللہ راضی ہو کر مدد کرے گا، جس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سبق ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد لیں گے. کہ مدد تو سوائے اللہ کے اور کوئی دیتا نہیں ہے. جی ہاں، اللہ ہی مدد دے گا، اور اس کا راستہ عبادت کا راستہ ہے. عبادت کے راستے سے اللہ سے مدد لو، عبادت کرو، زندگی عبادت والی بناؤ، اور اللہ سے مدد لو، اللہ سے کامیابی لو. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ زندگیوں کو عبادت والی بناؤ. عبادت کے لیے ہم کو اسباب دیے ہیں. ایک جانی طاقت دی ہے، ایک مالی طاقت دی ہے. یہ دو طاقتیں دی ہے. جانی طاقت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بدن کے اندر طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، سوچ فکر دی، یہ سب. اور دوسرے نمبر میں کہ اسباب پیدا کیے، مال پیدا کیا. مال پیدا کیا اللہ نے، تو بدن میں بھی طاقتیں دی ہیں، باہر سے بھی طاقت دی ہے. جانی مالی طاقت اس کو کہتے ہیں. اللہ نے جانی مالی طاقت کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کی طاقت سے اللہ کی عبادت کرے. لیکن جب بندہ جانی مالی طاقت سے عبادت نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے. یہ طاقت تو عبادت کے لیے دی تھی اور کر رہا ہے گناہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نامراد بناتے ہیں دنیا میں. کیوں؟ کہ انہوں نے جانے والی طاقتوں کو غلط استعمال کیا. اس لیے دعوت یہ ہے کہ اپنی جانے والی طاقتوں کو حکموں پر لگاؤ. کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے کسی سے منع کیا ہے، اس کو سنو، اس کو سیکھو، اس کو پوچھو، تاکہ زندگی صحیح ترتیب پر آوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی رسول بھیجے تھے. رسول اس لیے بھیجے تھے تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو جاوے، زندگی نہ بگڑے. کیونکہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس نے زندگی میں کیا ہے. ہاں، باقی چیزیں تو اس کی موت پر ختم ہو جائیں گی. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، یہ تو ختم، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس نے جو زندگی میں عمل کیے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے. اس لیے عمل کی دعوت دی جاتی ہے. عمل کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایک تو اللہ سے یقین پیدا کرو، صحیح وہ ایمان ہے. اور ایمان کے بعد کہ ایمان کے بعد اپنے اعمال کو درست کرو تاکہ جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے. جان اور مال کا استعمال صحیح کرنے کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے دین دیا ہے. جان کا استعمال صحیح کرنے کے لیے جانی عبادتیں دی ہے، مال کا استعمال صحیح کرنے کے لیے مالی عبادتیں دی ہے. ہم جان سے بھی عبادت کریں گے. نماز، کہ نماز جانی عبادت، اس میں مال کی ضرورت نہیں پڑتی، جانی عبادت ہے اور بڑا عمل ہے نماز. نماز کیسا عمل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل وہ ہے نماز. بڑی مدد نماز کے ذریعے سے ملے گی. مسلمان کو بڑی مدد کہ اس کی نماز کے ذریعے سے ملے گی. بڑی مدد کیا ہوگی؟ کہ بڑی مدد یہ ہوگی کہ اللہ ساتھ ہو جائیں گے. جب اللہ ساتھ ہوں گے تو پھر کسی سے ضرورت نہیں ہے. پھر ضرورت ہے کسی کی؟ جب اللہ ساتھ ہے تو سب چیزیں ساتھ ہیں. تو اللہ نے بشارت دی ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کس شرط پر؟ کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور اپنے رسول کی اطاعت کرو گے. یہ تین کام بتائے. نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور رسول کی تابعداری کرو گے. رسول کی سنتوں پر، رسول کے طریقوں پر سیکھ کر کے عمل کرو گے. رسول نے ہمیں طریقے دیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں دی ہیں. نماز میں بھی سنتیں ہیں، زکوٰۃ میں بھی سنتیں ہیں،
اس کو خاص طور سے ذکر کیا کہ کیونکہ نماز کا تعلق بدن سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. اپنی جانی ترتیب بھی صحیح ہو جائے اور مالی ترتیب بھی صحیح ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے نمازیں دی ہیں، زکوٰتیں دی ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے میرے دوستو کہ ہم نماز کو اچھی بنائیں. کیسی بنائیں؟ کہ نماز کو اچھی بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور انہوں نے اس نماز کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو پہنچایا ہے کہ ایسی پڑھو، ایسی پڑھو، ایسی پڑھو. تو اس طرح یہ نماز تبلیغ کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہے. 5 وقت کی نماز، یہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا سبق جو ہے ہماری نمازیں ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، کہ علم و ذکر والی ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر، کہ ہماری نماز علم و ذکر والی ہونی چاہیے، کہ ہم کو نماز کے بارے میں علم ہو کہ نماز میں کیا فرض ہے، نماز میں کیا واجب ہے، نماز میں کیا مکروہ ہے اور نماز پر کیا فضیلت ملے گی. اس کو علم کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے پر کیا ملے گا. صبح کی نماز جو پڑھے گا اسے کیا ملے گا. صبح کی نماز پڑھی، یہیں سے شروع کریں کہ صبح کی نماز پڑھی ہے تو اسے کیا ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا. جیسے کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کو ضمانت پر چھڑاتے ہیں، ضامن پر چھڑاؤ، تو اس کی حفاظت کہ جس نے نماز فجر کی پڑھی تو اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. اب کوئی اس کو نہ ستاوے. حدیثوں میں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو کوئی نہ ستاوے. کیوں؟ کہ وہ نماز فجر پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی ضمانت اور ذمے میں آ گیا ہے. اگر کوئی اس کو ستاوے گا، کوئی اس کو ایذا دے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ میں نے ایک آدمی کی حفاظت کی تھی، میری حفاظت کی ذمہ تم نے کیوں توڑا. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. اس لیے میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ نماز بڑی چیز ہے کہ ایک تو آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. دوسرا کہ اللہ کی مدد بھی نمازوں کے ذریعے سے لی جاتی ہے. ہم اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں، تو مدد لینے کا کیا راستہ ہے؟ کہ مدد لینے کا راستہ نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے نہ مدد لیا کرو، مدد مانگا کرو صبر کر کے، نماز پڑھ کے. صبر کرے، گناہ نہ کرے، صبر کرے. اور کیا کرے؟ کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے نمازیں پڑھے. کہ اللہ نے اپنے سے مدد لینے کے لیے ہم کو نماز دی ہے. تمام نبیوں کو نماز دی ہے مدد کے لیے. کہ جب کبھی کوئی ضرورت پڑی کہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہ مانگے کہ نماز اللہ کی مدد کے دروازے کھلنے والی ہے، نماز روزی کا دروازہ کھلانے والی ہے. یہ انعامات ہے اس کی کہ نمازوں کے ذریعے سے کامیابی لو. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور رسول کی تابعداری کرو گے. یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد ملتی ہے. جب اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوگی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے کہ مال سے، مالداری سے، حکومتوں سے، زمینداریوں سے حالات ٹھیک ہوں گے کہ نہ.
ان میں سے کوئی چیز حالات ٹھیک نہیں کرے گی. چاہے مسلمانوں کو مال ملے، چاہے مسلمانوں کو عہدے ملے، چاہے مسلمانوں کو جائیداد ملے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہاں، یہ پکی بات ہے. ان کے حالات ٹھیک ہوں گے ان کے دین سے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کرو. جب اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ساری دنیا والوں کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. دشمن دوست ہو جائیں گے، ناموافق حالات موافق ہو جائیں گے، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی، دلوں میں چین آئے گا. یہ سب اس پر ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اسی کی دعوت ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر مددوں کے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے میرے دوستو، دین دے کر کے اور دین کی محنت دے کر کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر ڈالا ہے کہ ایک تو دین کو اپنی زندگی میں اتارو، ایمان بنے، یقین بنے، خدا کا خوف بنے. کیا بنے؟ کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے. کہ جب خوف دلوں میں آئے گا تو ہر بدی سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. ہاں، ہر بدی سے، ہر گناہ سے بچنے کی طاقت جو آئے گی وہ خوف کی وجہ سے آئے گی. اس لیے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جن باتوں سے اللہ نے ڈرایا ہے، وعیدیں آئی ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سنو، ان کو سناؤ. یہ ہمیں کہا گیا ہے تاکہ اندر خوف پیدا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خوف مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی خوف والے، اللہ سے ڈرنے والے. ہم کو سکھانے کے لیے آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ فرمایا. اور پھر خوف مانگتے تھے تاکہ امت اللہ سے خوف مانگے. کیا مانگے؟ ہمیں بھی اللہ سے خوف مانگنا چاہیے. جیسے روزی مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں. ہم کو دعوت دی ہے کہ اللہ سے خوف مانگو. کتنا مانگو خوف؟ بے ہوش ہو جاوے اتنا کہ خوف تمہارے ہوش اڑ گئے، کہ اتنا نہیں. وہ بھی بتایا کتنا مانگے، کتنا خوف مانگے کہ بے ہوش ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. یہ کہا اے اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے کہ تیرا خوف میرے اور گناہوں کے درمیان میں آڑ بن جائے، کہ اس خوف کی وجہ سے میں گناہ تک نہ جاؤں. جیسے آدمی کو آگ کا خوف ہوتا ہے تو آگ کے پاس جاتا ہے، پانی میں ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو پانی پر کوئی جاتا ہے نہیں. کہ خوف کی وجہ سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ہلاکت سے بچتا ہے خوف کی وجہ سے. ایسے ہی عذاب سے بچے گا خوف کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے خوف مانگو. یہ ایمان کی نشانی ہے. اس کی نشانی ہے کہ جب ایمان اندر پرورش پاتا ہے تو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. ہاں، کیوں؟ کہ اللہ حالات کا بھی مالک ہے، اللہ زندگی کا بھی مالک ہے، سب چیزوں کا مالک وہی ہے. ناراض ہوگا حالات بگاڑ دیں گے. ہاں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگاڑ دیتے ہیں. دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی ہے، ان کے حالات بگاڑ دو. ہاں، تو حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ڈر لگتا ہے. تو یہ ڈر اچھی چیز ہے. تو یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، وعدے وعید کی حدیثیں سننا، وعدہ اور وعید کی حدیثیں سننا. جب وعدہ وعید کی حدیثیں سنیں گے تو اللہ کے انعام کا بھی دھیان آئے گا اور اللہ کے خوف کا بھی دھیان آئے گا کہ اللہ اطاعت پر اور تابعداری پر انعامات دیں گے اور گناہوں پر سزا دیں گے. خوف پیدا ہوگا. اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے میرے دوستو کہ ان باتوں کے سننے سنانے سے، اپنے زندگیوں میں لانے سے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنا.
ایمان کی طاقت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہے کہ ایمان کی طاقت کا کیا فائدہ ہے. تو جیسے کہ بدن کی طاقت کا کیا فائدہ ہے؟ بھئی بدن کی طاقت آئے گی تو سارے کام کرے گا. زندگی تمام ضرورتیں بدن سے پوری ہوتی ہے. بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو دوسروں کا محتاج ہوگا یا پیسے دے کے کرانا پڑے گا. ہاں، تو جس طرح بدن کی طاقت سے بدن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، ایمان کی طاقت سے دین کے کام بنتے ہیں. جب ایمان میں طاقت آئی تو دین کے کام کرے گا. فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے گا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے گا، ایمان میں طاقت ہے. زکوٰۃ کا نمبر آئے گا تو پائے پائے کی زکوٰۃ دے گا، ایمان میں طاقت ہے. جی ہاں، ایمان کی طاقت سے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں. ایمان کی طاقت سے اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے. ایمان کی طاقت سے دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں کہ بھائی ایمان میں طاقت پیدا کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، ایمان میں طاقت، ایمان کی طاقت سے آپ کا یہ ہوگا. ایمان کی طاقت سے یہ ہوگا کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہوں گے. نماز اپنے وقت پر پڑھے گا، کیوں؟ اس کا ایمان اندر سے ڈراتا ہے، ایمان اس کو چلاتا ہے. اس لیے اللہ کے فرائض ادا ہوں گے. 5 وقت کی نماز برابر ادا کرے گا. مالدار ہوگا تو پائے پائے کی زکوٰۃ دے گا. کیوں؟ کہ یہ حق ہے اللہ کا. مال میں زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، جس طرح نماز اللہ کا حق ہے. نماز کس کا حق ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو نماز اللہ کا حق ہے. ایسے زکوٰۃ اللہ کا حق ہے کہ اتنا مال اللہ کے نام پر غریبوں کو دے دو. 8 قسم کے لوگ اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ہمارے علم و ذکر کی بات ہے. ہاں، کتنے آدمی؟ 8 قسم کے آدمی قرآن شریف بتائیں کہ یہ 8 قسم کے آدمی ہیں، ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گئے. مالدار آدمی، یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. جب ایمان میں طاقت آئے گی تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ایمان میں طاقت نہیں ہے تو مال جمع کرے گا، زکوٰۃ باقی رہ جائے گی. ہاں، زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوگی، باقی رہے گی. چنانچہ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مالوں میں سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے ان کے مالوں میں برکت نہیں ہے. ان کے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آئی، لڑائیاں ہوئی، مال اس میں چلا جاتا ہے، برکت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، تبلیغ کا مقصد صرف خروج نہیں ہے کہ بھائی نکل گئی اتنی جماعتیں تو ٹھیک ہے. خروج کا کیا مقصد ہے؟ کہ خروج کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا نصیب ہو جائے، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہو وہ ہم سے ادا ہو جائیں. یہ تبلیغ کا مقصد ہے کہ فرائض ادا ہو جائیں. آپ دیکھو نا، 5 فرائض کی فضیلتیں لکھی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. ہے نا فضائل کتنے چیزوں کے ہیں؟ 5 چیزوں. کیوں؟ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. یہی اسلام ہے کہ ایمان صحیح ہو جاوے، نماز صحیح ہو جاوے، زکوٰۃ ادا ہو جاوے، حج ہو جاوے، روزے ہو جاوے. یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے کہ زندگی میں پوری امت میں یہ 5 ارکان جمع ہو جائے، زندہ ہو جاوے. اور زندہ ہو جاوے علم و ذکر کے ساتھ، کہ نماز میں نماز کا علم و ذکر ہو، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا علم و ذکر ہو، روزے میں روزے کا علم و ذکر ہو، حج میں کیا ہو؟ پیسے ہو، کہ پیسے ہو حج ہو جائے گا. پیسوں سے حج نہیں ہوتا، پیسوں سے تو حج کا سفر ہوتا ہے.
اور حج کے علم و ذکر سے ہوتا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر بھی ہے اور یہ 5 ارکان بھی ہے تاکہ زندگی اس پر گزرے. جب یہ 5 ارکان ہو جائیں گے تو یہ زندگی ایمان والی ہوگی, اسلام والی ہوگی. اس زندگی کے ساتھ اللہ کی مددیں ہوگی. ہاں, اپنے دین کی وجہ سے اللہ مدد کرے گا. اس لیے میرے دوستو اس دعوت کا یہی اصلی غرض ہے کہ جو فرائض اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ادا ہو جائے, اور جو باتیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہے اس سے ہم کو بچنا نصیب ہو جائے, اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں. اس سے ہوگی کامیابی. اس طاقت کو پیدا کرنے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت کے لیے نہیں ہے کہ بھئی نقل و حرکت کر لو, نہ, یہ نقل و حرکت ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کے فرائض ادا کیے نہیں کیے. میری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں سب سے پہلے, اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے ہیں کہ یہ زندگی کی اصلی کام ہے, اس کی محنت ہے تاکہ یہ زندگی کے فرائض ہم سے ادا ہو جائیں کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں. جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے, اس کی ادائیگی ضروری ہے, اور ادائیگی صحیح ادا کریں, یعنی اس کے علم و ذکر کے ساتھ ادا کریں. اس لیے دعوت دی ہے, راستے میں نکالتے ہیں تاکہ اس راستے کی باتیں سیکھے اور اپنی زندگی کو صحیح بنائے علم و ذکر کے ساتھ, کہ جو کام اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں اس کا علم و ذکر ہماری زندگی میں آوے. نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, دوسروں کے حقوق ہو, ان سب چیزوں میں. جانوروں کے ساتھ کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی, جانور پالتے ہیں تو جانوروں کے بھی حقوق ہے. 4تھا نمبر حقوق سکھانے کے لیے ہے. 4تھا نمبر کیا ہے بولو؟ 4تھا نمبر اقرا مسلم, یہ تو اس کا عنوان ہے, ہیڈنگ. اور اس کی غرض کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر رہو, اللہ کے مخلوق میں مخلوق بن کر رہو. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر, یہ بھی بندے ہیں, میں بھی بندہ ہوں. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں, کہنا یہ نہیں. میں اچھا ہوں یہ برے ہیں, کہنا یہ نہیں. یہ بھی بندے, میں بھی بندہ. تو کیسا رہنا چاہیے اللہ کے بندوں میں کہ انصاف کے ساتھ رہو, احسان کے ساتھ رہو, ایثار کے ساتھ رہو. یہ 4تھے نمبر کا مطلب ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو دنیا میں. یہ حکم ہے قرآن شریف میں کتنی جگہ ہے, کونوا قوامین بالقسط, کونوا قوامین بالقسط. یہ حکم قرآن شریف میں بار بار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انصاف کے ساتھ رہو. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں. دودھ پانی ملا ہوا پسند کرو گے؟ بولو, نہیں کہتے. پانی ملا ہوا ہے, خالص دودھ لاؤ تو اپنے لیے خالص دودھ پسند کرتے ہو, دوسروں کے لیے خالص دودھ پسند کرو. گالی کھانا پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ میں دوسروں کو گالی دیتے ہو, اس کو انصاف کہتے ہیں. 4تھا نمبر انصاف سکھانے کے لیے ہے. یہ باتیں آتی نہیں ہیں, اس لیے زندگی ظلم پر, بے انصافی پر گزرتی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی بے انصافی کرے گا, حالانکہ بیوی ایک برابر کی چیز ہے. بیوی ایک برابر کی چیز ہے. بیوی کے حقوق آپ پر ہے اور آپ کے حقوق بیوی پر ہے, تو وہاں بھی انصاف سے رہنا ہے.
کونوا قوامین بالقسط، کہ دنیا میں انصاف کے ساتھ رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ تو حضور کو انصاف کرنے کا حکم ہے کہ زندگی انصاف کے ساتھ گزارو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند۔ یہ انصاف یہ ہر وقت واجب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انصاف ہر وقت واجب ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے۔ ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے اور انصاف کرنا ہر وقت ضروری۔ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، قاعدے کی بات ہے نا۔ اس لیے بھائی تبلیغ کو سمجھ کر کرنا ہے، پھر کر کے نہیں فقط کہ پھرو اور تبلیغ کو سمجھو کہ تبلیغ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ اخلاص، اخلاص سے عبادت کرو، بندوں میں انصاف سے رہو، اللہ سے اخلاص کے ساتھ اور بندوں میں انصاف کے ساتھ۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، ہاں اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو ہمارا چوتھا نمبر امت کو انصاف کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ انصاف کے ساتھ دنیا میں رہو، ہاں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرا پسند۔ کتنی بڑی بات ہے، سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ فساد اسی کا ہے ہاں کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ جی ہاں انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ تاجر نفع کمانا جانتا ہے کہ تاجر نفع بھی کماوے اور گاہک کو بھی نفع دے، کہ گاہک کو مال صحیح دے۔ گاہک کو کیسا مال دے؟ کہ صحیح مال دے، ہاں پورا تولنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ تجارت میں ہے۔ جیسے نماز میں، جیسے وضو میں کہ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ وہاں یہ فرض نہیں ہے ہاتھ دھونا۔ تجارت میں کیا فرض ہے؟ سچ بولنا، کہ مال میں عیب ہے تو مال کا عیب بتاوے کہ یہ مال ہے مگر اس میں یہ مسٹیک ہے، اگر پسند ہو تو لے لو، اتنے دام میں دوں گا۔ ہاں یہ انصاف ہوا کہ مال کا عیب چھپایا نہیں، مال کا عیب بتایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر جگہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ تو ہر وقت واجب ہے۔ اس سے آگے کا درجہ کہ انصاف بھی کرو، دوسروں کے ساتھ احسان بھی کرو، اپنی ذات سے ان کو نفع پہنچاؤ۔ تاجر کو حضور نے حکم دیا کہ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے۔ حدیث شریف ہے کہ زن و ارج، تول کے دے اور کہ تھوڑی شکل زیادہ ہی جھکائی گئی، جھکتا دے۔ کہ تول کے دینا فرض ہے، جھکتا دینا مستحب ہے۔ جھکتا دینا احسان ہے، تول کے دینا انصاف ہے۔ تول کے دینا انصاف ہے، کیونکہ کلو شکر کے پیسے لیے ہیں تو کلو شکر تو دینا ہی دینا ہے، تو انصاف کی بات ہے۔ لیکن تیری طرف سے احسان ہو، احسان کیا؟ کہ تھوڑا یوں جھکا دے، کہ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے۔ کہ تول کے دینا انصاف ہے، جھکتا دینا احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ تو اس کا یہ طریقہ بتایا کہ تول کے دے اور جھکتا دے۔ کہ تول کے دیا ہے یہ فرض ہے، جھکتا دیا ہے یہ احسان ہے۔ یہ چوتھا، جی ہاں یہ چوتھا۔ تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ سونے کی تجارت کرتے ہیں اور جھکتا دیتے ہیں۔
ہاں تجارت کی سونے کی، گڑ کی نہیں، گڑ شکر کی نہیں، اس میں چکتا دینا آسان ہے، گڑ میں شکر میں، اور سونے میں کوئی چکتا دے گا؟ ایسے بندے بھی ہیں، کیوں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جھکتا دو، تو سونے کی ایسے لوگ ہیں ہم سے ملے ہیں، وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں، ہماری سونے کی تجارت ہے، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، انصاف احسان کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے نبی نے احسان کا بھی حکم دیا ہے، انصاف کا بھی حکم دیا ہے، پورا تولو اور جھکتا دو۔ تو ہم اپنا سونا بھی تھوڑا سا جھکتا دیتے ہیں، تو دن بھر کی رولنگ میں تقریباً 2500 ریال ہمارے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جھکتا دیا ہے۔ اگر یہ جھکتا نہ دیتے تو 2500 ریال آتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں کیونکہ نبی نے دعوت دی ہے، نبی نے راستہ بتایا ہے، تو عمل کرنے والے بھی ہوں گے، گناہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ خوش نصیب ہے جو نبی کی دعوت پر عمل کرے، نبی کے طریقوں پر عمل کرے، تو پھر برکتیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اب ہوگی برکت اس کاروبار میں، کیوں کہ اس کاروبار میں انصاف بھی ہے، ان کاروبار میں احسان بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی پر لاوے، اپنی زندگی میں ایمان پیدا کرے اور تقوی پیدا کرے۔ تقوی ہوگا تو انصاف کرے گا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ انصاف کرنا تقوی سے قریب ہے۔ انصاف کون کرے گا؟ تقوی والا کرے گا، اللہ سے ڈر والا کرے گا، جس کو ڈر ہوگا وہ انصاف کرے گا۔ تو کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ انصاف کرنا تقوی سے قریب ہے، پرہیزگاری سے قریب ہے۔ جب یہ باتیں ہوگی تو پھر زمین میں اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں میں برکتیں دے گا، یہ بھوکے نہیں مریں گے، ان کی اولاد بھی بھوکے نہیں مرے گی، بلکہ ان کی برکتیں نسلوں تک جائیں گی۔ ہاں کیوں؟ یہ ایمان تقوی والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ، اللہ کے ساتھ اخلاص اور استقامت کا معاملہ، کہ اللہ کی عبادت اخلاص سے کرو، اللہ کی عبادت استقامت کے ساتھ کرو، پابندی کے ساتھ، اور معاملہ بندوں سے آوے تو کہ انصاف سے معاملہ کرو، احسان سے معاملہ کرو۔ یہ نبوت کے طریقے کہلاتے ہیں۔ کس کے؟ یہ نبوت کے طریقے۔ ہاں یہ نبوت کے طریقوں میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ اطاعت، ہاں ایمان اخلاص اللہ کا حق، اور انصاف احسان بندوں کا حق، کہ مخلوق میں احسان سے رہو، انصاف سے رہو۔ جانور پالا ہے تو حضور نے فرمایا یہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اونٹ دیکھا جو بلبلا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ بتایا یہ نوجوان انصاری ہے، اس کا ہے۔ اس کو بلایا کہ دیکھو یہ اونٹ بلبلا رہا ہے، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام لیتے ہیں زیادہ اور چارہ دیتے ہیں تھوڑا۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف ہے کہ کام تو اونٹ سے پورا لے اور چارہ تھوڑا دے۔ ہاں کہ جیسے ان سے کام لیتے ہو اسے چارہ بھی دو، اپنا حق وصول کرتے ہو، اس کا حق دباتے ہو۔ تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی یہ ہم کو سکھایا ہے دین نے، انصاف سے رہو۔ تو فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتے ہیں اور میرا چارہ تھوڑا ہوتا ہے، تو مجھے تکلیف ہے۔ اس لیے فرمایا گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے ایک، اس میں جانوروں کے حقوق بتائے مسلمانوں کو، جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، کہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ ہاں ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جانوروں کے حقوق بتائے۔ ہمارا دین ہے کہ ہم پر حق ہے، جس چیز کا حق ہے اس کا حق ادا کرو، حق بھی ادا کرو اور احسان بھی کرو۔
اب تو دینا ہی دینا ہے اپنی طرف سے احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دے گا تم کو انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا تم کو احسان کرنے کا. کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کہ جو بندے دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے میرے دوستو. یہ کیا ہے؟ ہمارا دین ہے. انصاف سے رہو. چاہے دشمنی ہو گئی لیکن دشمنی میں بھی انصاف سے رہو. جی ہاں، یہ حکم ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو بے انصافی پر نہ لے جاوے. انصاف سے رہو چاہے دشمنی ہے. تو دشمنی میں بھی انصاف ہے اور زندگیوں میں آپس میں احسان ہے. انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. یہ تبلیغ ہے. تبلیغ میں خالی خروج نہیں ہے. خروج تو ہے ہی ہے لیکن خروج کے ساتھ یہ 6 کے 6 نمبر ہیں کہ یہ زندگی میں آوے. ہاں، پھر دیکھو زندگی صاف ستھری ہو جائے گی. ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، انصاف والی. یہ زندگی حیات طیبہ، پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے تو پاک زندگی میں یہ چیزیں ہوگی. پھر اللہ کا جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، دکھانے کے لیے نہیں. دکھانے کے لیے نہیں، اپنے غرض کے لیے نہیں، بلکہ جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. یہ ہم کو دعوت ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرنے والے بنو تو تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا. عمل تو تھوڑا ہوگا لیکن اخلاص والا ہے تو یہ بہت ہو جائے گا. لوگوں کے دکھانے کے لیے کیے ہیں یا اپنے غرض کے لیے گئے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لوگوں نے دیکھ لیا، واہ واہ کہہ دیا، یہ نہیں. ہاں، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب. یہ دعائیں مانگی ہے ہم کو سکھانے کے لیے. اللہم طہر قلبی من النفاق. یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. منافق نہیں، مخلص. منافق نہیں بلکہ مخلص بنے، اللہ کو راضی کرنے والا بنے. کہ میرے دل میں سے ایک تو نفاق نکال دے اور میرے عمل میں سے ریاکاری نکال دے کہ میں دکھانے کے لیے کام نہ کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کروں. یہ دعائیں مانگی ہیں. دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو. اپنے عمل کو دکھانے کے لیے مت کرو، اپنے عمل کو غفلت سے مت کرو، طریقے سے کرو کہ اس کی وجہ سے عمل بنے گے. اور جب اعمال درست ہو جائیں گے میرے دوستو پھر حالات صحیح ہو جائیں گے. دنیا کے حالات بھی اللہ صحیح کرے گا، آخرت کے حالات بھی صحیح کرے گا. کیونکہ ہم عمل کے پابند ہیں، ہم عمل کے ذمہ دار ہیں. جانی مالی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے دی ہیں. آنکھوں کا عمل، کانوں کا عمل، ہاتھ پاؤں کا عمل، یہ جانی. اور دوسرا مالی، کہ اللہ نے مال دیا ہے. کہ مال کس لیے دیا؟ مالدار ہونے کے لیے. کہ مالدار ہونے کے لیے مال نہیں دیا. مالدار بننے کے لیے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اللہ کے نبی کی نظر میں وہ نادان ہیں. ان میں عقل نہیں ہے کہ مال کو جمع کر کے. الدنیا دار من لا دار له، مال من لا مال له. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. ہاں، دنیا کے لیے مال جمع کیا. اور جو دنیا کے وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. دنیا میں مالدار ہونے کے لیے مال جمع کیا. ہاں، پھر کیا ہوا کہ موت آئی تو رہ گیا. نہ فائدہ اٹھایا نہ فائدہ پہنچایا. یہ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. سرمایہ داری، مالداری، نہ خود فائدہ اٹھاوے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاوے. تو یہ عقل کی بات نہیں ہے. کہا کہ تو مالدار ہونے کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے.
دنیا میں لوگ مال جمع کرنے والے کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ نہ خوب مال جمع کیا، حالانکہ عقل کے خلاف ہے کہ مال جو پیدا ہوا ہے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مال پیدا ہوا ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے، مال پیدا ہوا ہے راحت لینے کے لیے. یہ مال کا اصلی ہے کہ مال کیوں پیدا ہوا؟ کہ آپ کی ضرورت کے لیے، آپ کی راحت کے لیے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے. یہ مال کا استعمال ہمارے دین میں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ چوتھا نمبر ہے کہ مال ہم کو کیوں دیا ہے؟ مالدار ہونے کے لیے کہ نہیں، مال حق ادا کرنے کے لیے دیا. کہ مالدار ہو گئے، پہلا حق اللہ کا آئے گا کہ پائے پائے کی زکوٰۃ علماء سے پوچھ کر کے دو. اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جمع ہونے کے لیے نہیں. کیونکہ کوئی جمع کرنے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مال جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نگرانی کرنے کی. نگرانی کرنے پڑے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ادھر مانگنے میں آئے. ہاں ادھر مانگنے آئے تو بھی بھاری پڑ جاوے. ہاں کہے تو مشکل، نہ کہے تو مشکل. جی ہاں، ایسا مسئلہ ہے کہ نہ کہے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور ہاں کہنے کو جی نہیں چاہتا ہے کہ ہاں لے جا. جی ہاں، اس لیے کہا کہ مال کو مالداری کے لیے وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المال نعم المعون، کہ مال بہترین سہارا ہے زندگی کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی کے مال ہو کسی ملک میں چلا جائے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ مال ہے نہیں بات؟ مال کے ساتھ جاتے ہیں. تو مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، نعمت ہے. اور یہ نعمت کیوں دی ہے؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. سب سے پہلے اللہ کا کیا حق ہے، پھر دوسروں کا کیا حق ہے کہ حق ادا کرو. دوسرے نمبر میں حق تو ادا ہو گیا ہے کہ احسان کرو. احسان کرو. جب احسان کرو گے تو اللہ تمہیں احسان کا بھی بدلہ دے گا، حقوق کا بھی بدلہ دے گا. اس لیے مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. یہ بشارت ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر خرچ ہوتا ہے یہ کم نہیں ہوتا، یہ بڑھے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کر دو گے اللہ تمہیں اس کا بدل چکا دے گا. اس کا بدل تمہیں اللہ چکا دے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی دے گے، آخرت میں بھی دیں گے خرچ کرنے کی وجہ سے. اس لیے جمع کرنے والا نادان ہے کہ دنیا کا نفع بھی کھویا ہے، آخرت کا بھی کھویا ہے. اور خرچ کرنے والا سمجھدار ہے کہ یہاں کا نفع بھی لیا وہاں کا نفع بھی لیا. جی ہاں، اس لیے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حقوق ادا کرنے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھے گا تو حقوق پہچانے گا، دین نہیں سیکھے گا تو حق برباد کرے گا. اس لیے ہم کو میرے دوستوں اس دعوت کے ذریعے سے ان باتوں کی تعلیم دی گئی ہے. مال کیا چیز ہے، اعمال کیا چیز ہے، تندرستی کیا چیز ہے، ہاں دوسروں کے کیا حقوق ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، انصاف کس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے 6 نمبر ہیں. یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ 6 نمبر زندگیوں میں آ جائے، 6 نمبر دنیا میں آ جائے. ہاں پھر دیکھ لو زندگی. مولانا جو ایسا فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کا یہ کام اگر صحیح اصولوں کے ساتھ ہوا تو 700 سال پہلے لوگوں میں جو دینداری تھی وہ آئے گی. 700 سال پہلے لوگوں میں جو دینداری تھی وہ دینداری لوگوں میں آئے گی. ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، تقوی میں لوگ ایسے ہو جائیں گے جو 700 سال پہلے کے تھے. ایسی اس کام میں طاقت ہے. کیا ہے اس کام میں؟ ایسی طاقت، بشرطے کہ یہ اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ ہو. اس لیے اس کام کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے اور دوسروں سے کرانا بھی ہے تاکہ امت میں ایک چیز پڑ جاوے جس کے لیے امت پیدا ہوئی ہے. یہ امت دین کے لیے پیدا ہوئی ہے.
دین پر استقامت کے لیے پیدا ہوئی ہے، دین کی نصرت کے لیے پیدا ہوئی ہے. دونوں کام ہیں کہ امتی اپنے دین پر قائم بھی رہے اور امتی اپنے دین کا مددگار بھی بنے. اپنی ذاتی زندگی میں دین پر قائم رہو، اجتماعی زندگی میں دین کے مددگار بنو، مل جل کے مدد کرو، دین کی نصرت کرو. نصرت مل جل کے ہوتی ہے اور استقامت اپنی ذاتی زندگی میں ہوتی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں بھی جاوے، اپنی ذاتی زندگی میں دیندار بنے، ایمان میں قوت پیدا کرے، عبادتوں کو صحیح کرے. عبادتوں کو، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادتوں کو صحیح کرے، دوسروں کے حقوق میں انصاف اور احسان کے ساتھ رہے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کے ساتھ رہے. یہ کام ہے، یہ کام ہے. اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے کہ اس راستے میں نکلو اور یہ چیزیں پیدا کرو. اور فرماتے ہیں بار بار نکلو، بار بار نکلو تاکہ زندگی میں یہ چیز آ جائے. جی ہاں، پھر آدمی اپنے اپنی استعداد کے مطابق اس کام میں ترقی کرے گا، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ترقی کرے گا. جی ہاں، اور وہ اصل ترقی ہے کہ زندگی ایمان والی، اتباع والی بنی. اس لیے اجتماعی زندگی میں ہم دین کی نصرت کریں گے، انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو دین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، طریقوں کا پابند کریں گے کہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے آئیں کہ آپ گھر سے کیسے نکلتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، مسجد سے کیسے نکلتے. یہ سنتیں کہلاتی ہیں. تو زندگی سنتوں والی بنے، یہ سیکھ کر کے ہمیں. اور سکھانے والا نہ ملے تو پوچھے علماء سے، جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے، بلڈروں سے پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو اپنا عمارتیں بنانے کے لیے. تو بلڈروں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، وکیلوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھو تاکہ زندگی کی جہالت ختم ہو جائے اور زندگی ایمان اور عمل پر آوے. یہ ہماری دعوت ہے. خالی نکل جانا نہیں ہے، بلکہ نکل جانا ان کاموں کے لیے. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ کیوں بھائی، اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟